کہ آپ ان کو بتائیے، سمجھائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے۔ نماز با جماعت باقاعدگی سے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اذان کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مخصوص اوقات میں اکٹھے ہو کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا فرماتے تھے۔ شام و سحر اسی طرح ایک ایک کر کے بیت رہے تھے۔ جب سرفراشان اسلام کی تعداد بڑھ گئی اور نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی اطلاع دیے بغیر اکٹھا ہونا مشکل ہو گیا تو صحابہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ آپس میں مشورے ہونے لگے کہ لوگوں کو نماز کے وقت اطلاع دینے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جائے۔ کسی نے کہا نصارہ کی طرح ناقوس بجایا جائے جس کی آواز سن کے لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ کسی نے کہا یہودیوں کی طرح شنکھ بجایا جائے، اس کی آواز پر لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ مجوسیوں کی طرح عبادت کے وقت آگ کو روشن کر دیا جائے۔ جلتی ہوئی آگ دیکھ کر مسلمان سمجھ لیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن غور و خوض کے بعد یہ تمام طریقے رد کر دیے گئے، اس لیے کہ ناقوس میں عیسائیوں کی مشابہت تھی، بگل اور سنگ بجانے میں یہودیوں کی مشابہت تھی، اور آگ جلانے میں مجوسیوں کی نقالی تھی، جبکہ اسلام ان تمام ادیان سے بلند اور اپنی الگ امتیازی شان و شوکت کا مالک ہے۔ آخر اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو اذان کہنے کا حکم صادر فرمایا۔ اب جانتے ہیں صحابہ کرام کو خواب دکھائے گئے مختلف خواب، اس میں حکم صادر فرمایا اللہ نے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے اذان کے کلمات سیکھ لی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب نماز کی اطلاع کے لیے آگ جلانا گوارا نہیں کیا گیا تو خوشی کے موقع پر مجوسیوں کی مشابہت کس طرح گوارا کی جا سکتی ہے؟ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں فرمایا۔ تاریخ اسلام کی روشن صفحات پکار کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ خوشی یا غمی کے موقع پر آتش بازی یا آتش پرستی سے مسلمانوں کا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ہاں، اس کا کچھ تعلق ہے تو مجوسیوں کے ساتھ ہے، وہی اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے اور اس کی پوجا کرنے والے تھے۔ الفاظ میں جدت کی وجہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ مجوسی کا جدید نام آتش پرست یا آتش باز ہے، اور آتش بازی کا مظاہرہ آگ پرستی اور آگ سے محبت کا ایک انداز ہے۔ مگر اس خابیدہ مسلمان کی عقل و فہم تو دیکھو، اگر کسی کمزور ایمان والے مسلمان کو بھی مجوسی کہا جائے تو کہنے والے کہ غریبان کو تھام لیتا ہے، اور اگر آتش باز کہا جائے تو خوشی محسوس کرتا ہے۔ 15 شعبان کو شب برات کے نام سے آتش بازی کرنے اور قومی سرمایہ کو آگ لگانے کے لیے بارود بیچنے والے ان سوداگروں کو کیا معلوم شب برات اور پھر آتش بازی کی ابتدا کرنے والے کون لوگ تھے؟ ان پھلجڑیوں کی کڑیاں کن لوگوں سے ملتی ہیں؟ آئیے تاریخ کی کتابوں سے پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ آتش بازی کی ابتدا 132 ہجری میں جب بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھیننے کے لیے سازشوں کے جال بچھائے تو انہوں نے دیکھا کہ بنو امیہ کو شکست دینا آسان کام نہیں، اس لیے کہ عرب کے جنگجو لوگ اموی حکومت کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایرانیوں اور اجمیوں سے تعاون لینے کا سوچا۔ ایرانی آتش پرست تھے، مگر فاروقی اور عثمانی عہد خلافت کی فتوحات نے مجوسی آتش کدوں کو سرد کر دیا تھا، اور آتش پرست ایرانی مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایرانیوں کا ایک مشہور خاندان برامکا تھا۔ برمک آتش کدے کی آگ روشن کرنے اور اس کی نگرانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ مجوسیوں کے ہاں سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا۔ جب مسلمانوں کی آمد سے برمک عہدے بھی ختم ہو گئے تو برمکی خاندان کے لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، مگر اندرون خانہ آگ سے محبت برقرار رکھی۔ جب بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھینا تو ایسی نو مسلم اجمیوں سے تعاون لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی امور سلطنت میں شامل ہو گئے، بلکہ برمکی خاندان نے تو حکومت اسلامیہ میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے، اور خالد برمکی تو وزارت کے عہدے تک پہنچا۔ 163 ہجری میں خالد کا انتقال ہوا تو خلیفہ ہارون رشید نے اس کے لیے بیٹے یحییٰ برمکی کو وزارت کا قلم دان سونپ دیا۔ برمکی چونکہ سابقہ آگ پرست تھے،
اس لیے یحییٰ برمکی نے خلیفہ ہارون رشید کے دور میں مقدس آگ کو روشن کرنے کا ایک عجیب و غریب طریقہ ایجاد کیا، اور خصوصاً شعبان کی 15ویں رات کو نیک اعمال سے منسوب کر کے اس رات کثرت سے چراغاں کیا۔ آگ روشن کرنے کا مقصد لوگوں کے دلوں میں آگ کا تقدس اور وقار پیدا کرنا تھا۔ مساجد میں چراغاں کی بدعت کو اسی نے ایجاد کیا تاکہ وہ اس طرح آگ کی پوجا کر سکیں۔ گویا آتش بادی اور چراغاں کی رسم اسلام میں 150 سال بعد جاری ہوئی، پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں، اور آتش بادی کی جدید صورت آج ہمارے سامنے ہے۔ کتب حدیث کی شروحات سے ثبوت، مذکورہ واقعے کا ثبوت ان شروحات سے ملتا ہے جن پر ہمارے معزز علماء احناف اور علماء اہل حدیث ہر دو کا اتفاق ہے، جیسے ترمذی کی عربی شرح تحفۃ الحوضی میں مرقوم ہے، قیل اول حدوث العقود من البرامکۃ وکانوا عبدۃ النار فلما اسلموا ادخلوا فی الاسلام ما یموہون انہ من سنن الدین ومقصودهم عبادۃ النیران حیث رکعوا وسجدوا مع المسلمین ولم یأت فی الشرع استحباب زیادت الوقود علی الحاجۃ فی موضع۔ کہا گیا کہ آگ جلانے کی اور چراغاں کی بدعت کو برہم میں کہنا شروع کیا، کیونکہ وہ مجوسی تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس آتش پرستی کو اسلام میں داخل کر دیا، لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہوئے کہ یہ بھی دینی طریقہ ہے، حالانکہ ان کا مقصد آگ کی پوجا تھی۔ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ رکوع و سجدہ کرتے تو آگ کو رکوع و سجدہ مقصود ہوتا، جبکہ شریعت میں کسی مقام پر بھی ضرورت سے زیادہ آگ روشن کرنا جائز نہیں۔ مشہور حنفی عالم ملا علی قاری نے بھی یہی نقل کیا ہے، چنانچہ مشکات المصابیح کی شرح مرآت المصابیح میں مرقوم ہے۔ وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس رات خاص طور پر فقراء کے لیے انواع و اقسام کے کھانے تقسیم کرنا، اس بارے میں کوئی حدیث مروی نہیں، نہ مرفوع، نہ موقوف، نہ صحیح اور نہ ضعیف۔ اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اس رات مردوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور ان کی تکریم کے لیے گھروں کو صاف کرنا اور دیواروں کی لیپا پوتی پالش کرنا اور ضرورت سے زیادہ چراغوں اور قندیلوں کو روشن کرنا تمام بدعات گمراہی کے کاموں میں سے ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں آتش بازی کی ابتدا کرنے والے برامکہ ہیں جو آتش پرست تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو دین کے لبادے میں انہوں نے آتش پرستی کو بھی اسلام میں داخل کر دیا، اور جب مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ رکوع و سجود کرتے تو ان کے پیش نظر آگ ہوتی تھی، اور شریعت میں ضرورت سے زیادہ آگ جلانا کسی مقام پر بھی جائز نہیں۔ ثابت ہوا کہ علماء احناف کے ہاں بھی آتش بازی اور چراغاں بعد کی پیداوار ہے، اور علماء حدیث کے نزدیک بھی۔ ایک لمحہ خود سوچئے، نماز ایک عبادت ہے، حج عبادت ہے، جہاد کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، تو کیا آتش بازی اور چراغاں کرنا بھی عبادت ہے؟ اگر عبادت ہے تو شریعت اسلامیہ نے کس وقت اور کون سے موقع پر آتش بازی اور چراغاں کا حکم دیا ہے؟ اگر ذہن میں سوال ابھرے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے دینی مسائل کا کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہیں آتش بازی عبادت ہی نہ ہو، تو پھر آپ ایسا کیجئے، اپنی ہی مسجد کے یا کسی بھی مسلک کے عالم دین کے پاس چلی جائیں اور اس سے پوچھیں کہ حضرت صاحب، میں نے اپنے مکان کی مڈیر پر 1000 موم بتیاں روشن کیں، چوک میں کھڑے ہو کر 50 پیکٹ پھلجھڑیوں کے جلائے، اعلیٰ قسم کے پٹاخے سڑک پر پھینکے، پوٹاش اور گندھک ملا بارود خوب جلایا۔ صاحب، اللہ کی قسم، جو آواز میرے پٹاخوں کی تھی پورے محلے میں اس جیسی آواز کسی کی نہ تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ ڈھیروں سارے پٹاخے جلانے کا میرے نامہ اعمال میں کیا ثواب لکھا گیا ہے؟ یقیناً وہ عالم دین سمجھے گا کہ یہ شخص یا تو بیوقوف ہے یا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کوئی بھی شریف آدمی ان پٹاخوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی یہ کھیل شریف لوگوں کو زیب دیتا ہے۔ اب اگر اس کو ملکی معیشت اور آتش بازی کو دیکھا جائے، اس پہلو سے بھی غور کیا جائے تو بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ تضاد بیانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرتے ہوئے بارہا مقررین نعت خان سے سنا کہ والی بطحا کی آمد سے ایران کے آتش کدے بجھ گئے، اس عنوان سے سیرت نگاروں کے قلم سے بھی بڑی داد پائی، مگر یہ کیسی تضاد بیانی ہے کہ ایک طرف تو یہ گلہائے عقیدت ہیں، اور دوسری طرف ہر سال اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھروں میں ان آتش کدوں کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ کیا ہمیں ایرانی آتش کدوں کا بجھ جانا پسند نہیں آیا؟ شب برات کی جو روایات ہیں، شب برات کو
اصل اہمیت ہمارے واعدین اور صوفیہ قسم کے لوگوں نے من گھڑت اور ضعیف روایتوں کے ذریعے بخشی ہے۔ بالفرض اگر کچھ فضیلت تھی بھی تو وہ بھی مبالغہ آمیدی کے گرد و غبار میں چھپ کر رہ گئی۔ پھر اس رات کی جانب ایسی ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے، اس پر تمام دنیا والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 15 شعبان سے لے کر 1 سال تک جن کو مرنا ہوتا ہے ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جن کو پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے پتے اگ آتے ہیں، جبکہ ایسی کسی چیز کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ ذیل میں ہم مختصر طور پر اس ضمن میں کچھ باتیں بتاتے ہیں آپ کو، کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس میں کہ دیکھیے ایک روایت پہلی پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، بس میں آپ کے تعاقب میں نکلی تو انہیں بقیع کے قبرستان میں پا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو اس بات سے ڈرتی ہے کہ تجھ پر اللہ اور اس کا رسول زیادتی کریں گا؟ سیدہ عائشہ نے عرض کی، میں نے گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اس رات بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس روایت میں 2 جگہ ضعف ہے۔ امام ترمذی یہ روایت نقل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد ابن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کو حجاج ابن ارطا نے یحییٰ ابن کثیر سے روایت کیا ہے، اور حجاج ابن یحییٰ سے سماعی ثابت نہیں، بلکہ زندگی میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ پھر یحییٰ اس روایت کو عروہ سے نقل کر رہے ہیں، جبکہ یحییٰ کا سماع بھی عروہ سے ثابت نہیں۔ اس طرح یہ روایت 2 جگہ سے منقطع ہے۔ 2 جگہ سے منقطع روایت محدثین کی اصطلاح میں شدید درجے کی ضعیف روایت ہوتی ہے۔ لہذا جو واعدین اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس رات قبرستان جانے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ روایت کی سند پر بھی غور فرما لیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو زیادہ سمجھنے والے اور ان کے رمز شناس تھے، وہ کبھی بھی اس رات مجمع کی صورت میں یا جتھے بند ہو کر قبرستان وارد نہیں گئے۔ دوسری حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات قیام کیا کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہونے کے وقت سے آپ پہلے آسمان کی جانب نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرما دیتے ہیں، خبردار کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، کون رزق طلب کرنے والا ہے اس کو رزق عطا کرتا ہوں، کون مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہوں، خبردار فلاں فلاں کون ہے، یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی سند میں ابو بکر ابن عبداللہ ابن ابی سمیرہ راوی ہے جو حدیثیں خود گڑھا کرتا تھا۔ تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان سے شعبان تک موتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، اور اس قسم کی روایات قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کی جاتی، اس لیے کہ مرسل حدیث محدثین کے ہاں قابل حجت نہیں، اور قرآن کے مقابلے میں ظاہر ہے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن سے تو یہ ثابت ہے سورہ دخان سے کہ فیصلے لے مبارکہ میں ہوتے ہیں، یعنی شب قدر کے۔ ایک طویل روایت ہے جو تقریباً 2.5 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا یہ فقرہ واعدین کے ہاں بڑا مقبول ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اس لیے کہ اسے ملا علی قاری حنفی نے موضوعات کبیر میں، ابن جودی نے اپنی موضوعات میں، ابن عراقی الکنانی نے تنزیہ الشریعہ عن الاحادیث الموضوعہ میں، اور علامہ طاہر پٹنی نے تذکرۃ الموضوعات میں اسے ذکر کر کے من گھڑت کرا دیا ہے۔ 5ویں حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کو تمام کلاموں پر، شعبان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھے تمام انبیاء، اور رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ روایت بھی موضوع و من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں، قال ابن حجر انہ موضوع، ابن حجر نے فرمایا یہ موضوع ہے۔ اسی طرح امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ،
اور دیگر محدثین نے اسے موضوع قرار دیا، من گھڑت قرار دیا ہے۔ 6 جس نے نصف شعبان کی شب میں 13 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 بار قل ہو اللہ احد پڑھی تو ان 10 آدمیوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ یہ روایت من گھڑت ہے۔ موضوعات کبیر میں اس قسم کی اور بھی روایات ہیں جن میں 100 رکعت نماز اور دیگر انداز کی نمازوں کا ذکر ہے۔ جو تحقیق کا شوق رکھتا ہے وہ ملا علی قاری کے موضوعات کا کبیر کا مطالعہ کرے۔ اب شب برات اور حلوہ، شب برات کے مہینے میں جو سوجی اور میدہ جس قدر فروخت ہوتا ہے شاید کسی اور مہینے میں اتنا فروخت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کو عوام کا اتنی کثیر مقدار میں والہانہ حلوہ پکانا یقیناً ایک دینی شعور رکھنے والے آدمی کے لیے معنی خیز بھی ہے اور قابل تجسس بھی، اس لیے کہ تاریخ اسلام میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، خاص طور پہ دور نبوی سے لے کر ائمہ اربعہ تک کبھی 15 شعبان کو اس طرح اجتماعی حلوہ خوری کا واقعہ رونما ہوا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہم نے علماء اور عوام سے رابطہ کیا تو مجموعی طور پر حلوہ خوروں کے 3 گروہ سامنے آئے اور ہر گروہ کا علیحدہ عقیدہ اور طریقہ وارد۔ پہلا گروہ ان کا نظریہ ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، چنانچہ آپ کے لیے حلوہ تیار کیا گیا، لہذا سنت سمجھتے ہوئے ہم حلوہ پکاتے ہیں۔ یہ طبقہ اتنا متشدد ہے کہ حلوہ نہ پکانے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کراتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور فرمائے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کا واقعہ 6 شوال 3 ہجری کو پیش آیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسی بات ہے۔ دوسرا گروہ سن لیجئے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے باعث ان کے نام کی نیاز دی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی وہ پہلے والا اعتراض لازم آتا ہے کہ سیدنا حمزہ کی شہادت تو ہوئی ہے جنگ احد میں 6 شوال کو، اور آپ حلوہ پکا رہے ہیں 10 ماہ میں 10 ماہ 20 دن بعد۔ پھر اگر یہ شہادت کے باعث نیاز دی جاتی ہے تو ہر شہید کی نیاز دینا ہوگی، اور اسلام میں اس قدر افراد شہید ہوئے ہیں کہ ان کی نیاز کے لیے سب تو پورا گھر کا بجٹ ہی بگڑ جائے گا آپ کا۔ تو یہ سب تیسرا گروہ ان کا نظریہ ہے کہ ویس قرنی کی نیاز دی جاتی ہے۔ بھئی نظر اور نیاز تو اللہ کے لیے ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے انہوں نے جب سنا تھا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنے دانت توڑ دیے تھے، لہذا حلوہ تیار کیا جاتا ہے۔ ہمیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ اویس قرنی تو محبت کا دعویٰ کریں دانت توڑ کر، اور تم دعویٰ کرو حلوہ کھا کر، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو آپ اس طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔